بات یہ ہے کہ ہم ان کو خود استعمال کرتے ہیں, ان کو شے دیتے ہیں, وہ پھر بلیک میل کرتے ہیں حکومتوں کو. یہ بلیک میل کر رہے تھے سعد رضوی صاحب, لیکن سعد رضوی اور انس رضوی کہاں پہ ہیں؟ یہ ان کی پبلک کو ان کا حق ہے کہ پتہ لگے کہاں پہ ہیں. کوئی پھر عدالت کے اندر ساریاں کہانیاں آئیں گی. ابھی تو میڈیا پہ صرف سرکاری ورژن مل رہا ہے نا ہمیں, پھر دوسرا ورژن بھی آئے گا. ان ظاہر ہے ان کا وکیل بھی بیٹھے گا. اس وقت تو ہمیں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ صرف آفیشیل پوائنٹ آف ویو ہے, تو یہ نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض کیجئے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں بین کرنے میں, سپریم کورٹ یس کہہ بھی دیتا ہے, تب بھی پھر کسی اور نام سے آ جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا رہا ہے. مذہبی جماعتیں تو خاص کر نام بدل کے, آج بھی بہت سی جماعتیں نام بدل کے کام کر رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بین کو اس کا حل ہے. حل کیا ہے پھر؟ اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے کارروائی کی ہے اس کو پرسو کریں. پنجاب حکومت کی جانب سے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی سفارش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور یہ سفارش وفاقی حکومت سے کی جائے گی. سلمان صاحب, سب سے پہلے تو میں اس کی وجوہات جاننا چاہتی ہوں, اور کیا پابندی عائد کی جا سکتی ہے کسی جماعت پر؟ اس کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے, اور میں آپ کو ایک بڑی تلخ سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا دانتوں سے لگائی, ہاتھوں سے لگائی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. اس تنظیم پہ خود عمران خان صاحب کے دور میں بھی پابندی لگی. یاد ہے آپ کو, خندقیں کھود دی گئی تھی, سڑکیں بند کی گئی تھی. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ قانون کی حاکمیت ہوتی ہے, اور جب قانون کی حاکمیت نہ ہو تو لوگ پھر قانون پہ چڑھ دوڑتے ہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آخر اس تنظیم کو ضرورت کیا پڑی جب ایک ایشو حل ہونے جا رہا تھا, اور جو بنیادی طور پہ فریق تھے وہ تو ان کے ساتھ کھڑے تھے. تو ان کی ٹائمنگ دیکھ لیں, اور بات یہ کہ جو کچھ ہوا ہے اس سے پاکستان کی کوئی اچھی تصویر نہیں بنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک سبق لینے کی ضرورت ہے کہ خواہ کوئی بھی ہو جو قانون پہ اثر انداز ہو, اس کے خلاف قانون کا شکنجہ کسا جانا چاہیے. ہم اگر ایک ذمہ دار ملک بننا چاہتے ہیں تو پھر قانون کی حاکمیت قائم کرنی پڑے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جو کچھ ہوا پچھلے دنوں ملک میں, اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پر بندش دکھائی دی, شہریوں کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا, اب اس جماعت پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے, تو پابندی ہی مستقل حل ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ جو ایجنڈا تھا ٹی ایل پی کا وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھا. آج سے اگر 6 مہینے کے پہلے یا 1 سال پہلے کوئی جلوس کر لیتے پھر کوئی جسٹیفیکیشن تھی, اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تنظیم اسی قسم کے جو ہے وہ کام کرتی ہے. یعنی یہ پہلا ایجیٹیشن نہیں ہے, اس میرے خیال تیسرا یا چوتھا ایجیٹیشن بنتا ہے اس کا جو ہے. جہاں تک کہ بین کرنے کا تعلق ہے, دیکھیے بین کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جو بین کا جو پروسیجر ہے, اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کریں گے سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ عدالت, اور پھر عدالت کے اندر ساریاں کہانیاں آئیں گی. ابھی تو میڈیا پہ صرف سرکاری ورژن مل رہا ہے نا ہمیں, پھر دوسرا ورژن بھی آئے گا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان کا وکیل بھی بیٹھے گا. اس وقت تو ہمیں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ صرف آفیشیل پوائنٹ آف ویو ہے, تو یہ نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض کیجئے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں بین کرنے میں, سپریم کورٹ یس کہہ بھی دیتا ہے, تب بھی پھر کسی اور نام سے آ جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا رہا ہے. مذہبی جماعتیں تو خاص کر نام بدل کے, آج بھی بہت سی جماعتیں نام بدل کے کام کر رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بین کو اس کا حل ہے. حل کیا ہے پھر؟ اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے کارروائی کی ہے اس کو پرسو کریں, اور مزید گرفتاریاں نہ کریں کہ ہر مدرسہ بند کریں گے, ہر وہ یہ کر دیں گے, اس لیے کہ ساری چیزیں چیلنج ہو جائیں گی کورٹ آف لاء کے اندر. اور اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس تنظیم کو کسی حوالے سے گفتگو کر کے اس میں جو یہ ایک انتہا پسندانہ رجحانات ہیں اس کو ڈسکریج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں, کیونکہ اس کے لیے پولیٹیکل حل نکالنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کا ڈنڈا حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, وہ وقتی حل دے دیتا ہے. لانگ رن میں آپ دوبارہ اس تنظیم کو کسی اور شکل میں دیکھ لیں گے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہوگا اگر ایسا کیا جاتا ہے, اور گورنمنٹ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے. تو رسول برخیز صاحب, آپ کی نظر میں پابندی تو پہلے بھی لگی تھی اس جماعت پر پی ٹی آئی کے دور میں, لیکن پھر پابندی ہٹا لی گئی. اب اگر دوبارہ پابندی کی بات کی جا رہی ہے تو یہ کس حد تک دیر پا ہوگی؟ اس حد تک دیر پا ہوگی جب تک کہ گورنمنٹ اپنے اس فیصلے کو عدالتوں میں ڈیفینڈ کر سکتی ہے, کیونکہ آخرکار وہاں پہ جانا پڑے گا. 2021 میں لگی تھی پابندی, اور پھر 2023 میں غالباً وہ پابندی اٹھا لی گئی تھی کہ حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, اور حکومت نے کہا یا انہوں نے حکومت سے کہا کہ اب ہم
وہ کام نہیں کریں گے جو ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں، تو ہمیں معاف کر دیں اور معاملات کو ہم رفع دفع کرتے ہیں، تو پابندی اٹھ گئی۔ اگر آپ نے یہ کھیل کھیلنا ہے، اگر اس قسم کی پابندی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پابندی نہ ہی لگائے۔ اور ان معاملات سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بڑا ہو یا کوئی چھوٹا ہو، جتھے بنا کے آپ کے قانون کی دھجیاں نہ کرے کہ آپ دیکھیں پورے شہر آپ نے بند کیے ہوئے تھے، کیوں شہر بند کریں؟ نہ شہر بند کریں، نہ اس کی نوبت آنی چاہیے کوئی بھی قانون توڑے، کہ یہاں پہ جو جنونیت اور جذباتیت، انتہا پسندی یہاں پہ جو پھیلی ہے، اس کے سامنے پولیس بے بس نظر آتی ہے۔ ان کا ایس ایچ او مارا گیا ہے، پولیس کے لوگ مارے گئے ہیں، ماضی میں مارے گئے ہیں۔ میں یہی پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ ان سیاسی جماعتوں میں خالد صاحب انتہا پسندی کے فیکٹر کو کس طرح سے ختم کیا جائے؟ اور دیکھیں جی، سب سے پہلے بات ہے قانون اپنا راستہ لے۔ پہلی بات میں سب سے پہلے کہوں گا، جتھا کی سیاست اور یہ لاؤ لشکر کی سیاست، ریلیجن کو ویپنائز کرنا اور جنونیت، ہم سب اس کے خلاف ہیں۔ پاکستان میں اس کی کوئی اجازت نہیں، لیکن یہ کس نے جنم دیا، کس نے اس کو پروان چڑھایا، وہ ایک لمبی گفتگو ہے۔ لیکن آپ سمجھیں، دیکھیں، یہ اگر یہ انتہا پسندی ہے تو میرا فرض ہے کہ میں سچ بولوں، ریاست کو بتاؤں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی دوسری طرف کی انتہا پسندی دکھاتی ہے۔ سڑک پہ چلتے ہوئے جب بندے کو آپ لاٹھی مارتے ہیں، آنسو گیس مارتے ہیں، گولی مارتے ہیں، اس کا فیئر ٹرائل نہیں ہوتا۔ برائے مہربانی نفرت کے بیچ مت بوئیں۔ لیکن خالد صاحب، جو پریس کانفرنس کی گئی محسن نقوی صاحب کی جانب سے، انہوں نے کہا جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ دیکھیں، اس پہ دیکھیں، اگر آپ نے کریڈیبلٹی لینی ہے نا محسن نقوی صاحب نے، اس حکومت نے، اس ہائیبرڈ حکومت نے، تو پھر اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، لوگ پھر مانیں گے۔ یہ ون سائیڈڈ مریم نواز صاحبہ پہ بہت بڑا یہ پریشان کن لمحہ ہے۔ یہ وہ نئی ان کا تجربہ نہیں ہے۔ میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ اپنی پولیس سے کہیں کہ ذرا سمجھداری سے کام لیں، سمجھداری سے پلیز۔ پاکستان کی عوام ہے، میں یہاں پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے مسائل بہت ہمارے اس وقت ملک میں ہیں، لیکن لوگوں کے سے محبت کریں۔ جبر، ناانصافی، ظلم، ڈنڈا گولی کی سرکار نہیں چلتی، اس کو ختم کریں برائے مہربانی، فیئر ٹرائل۔ اس لیے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ان کے خلاف ایکشن لے جو تشدد والا کام کرتے ہیں۔ خالد صاحب، ایک جماعت جس کی ہسٹری رہی ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ لوگ اسی طرح سڑکوں پر نکل آتے ہیں جتھوں کی صورت میں، اور پھر جس انداز میں روڈز بلاک ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا یا کوئی نہ کوئی چیز ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کو ختم اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب ہم تہیہ کر لیں کہ ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے، ہم خود ہی استعمال کرتے ہیں۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا۔ بات یہ ہے کہ ہم ان کو خود استعمال کرتے ہیں، ان کو شے دیتے ہیں، وہ پھر بلیک میل کرتے ہیں حکومتوں کو۔ یہ بلیک میل کر رہے تھے سعد رضوی صاحب، لیکن سعد رضوی اور انس رضوی کہاں پہ ہیں؟ یہ ان کی پبلک کو ان کا حق ہے کہ پتہ لگے کہاں پہ ہیں۔ کوئی جتنے لوگ مر گئے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کا پتہ لگے ہمیں۔ کوئی میڈیا پہ بات چلتی جا رہی ہے، خدا کے لیے وی آر اے سیولائزڈ کنٹری، آپ ہمیں بتائیں اتنے لوگ ہوئے ہیں۔ اور میں پھر آپ کو اس حوالے سے ڈیٹیل پریس کانفرنس تو کی گئی ہے، لیکن ابھی وہ لوگ ہیں کہاں، اس حوالے سے تو خود اس جماعت کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔